لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الهدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره إلى آخره. صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان وقال الله تعالى في مقام آخر والذي إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانی محمد چشم در راہ سلامی محمد حامد حمد خدا بس خدا مدافرین مصطفیٰ بس محمد اسکی میخواہم خدا را اسکی حب مصطفیٰ را. اللهم صل على محمد وعلى
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم دانش گرامی قدر علماء کرام مشقائے جماعت محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 15 فروری 1992 ہم یہاں اسلام آباد پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. میں جب یہاں حاضر ہو رہا تھا اور آج کی اس آبادی میں پہنچے تو اندازہ ہوا کہ ہمارے دوستوں کا پہاڑوں میں راستہ روک لیا، ورنہ اس پروگرام کو اور آگے لے جاتے. تاہم اس سردی میں اور اس دور افتادہ مقام پر آپ حضرات جس لگن اور جس جذبہ سے تشریف لائے ہیں، مجھے اس پر بے پناہ خوشی ہے اور میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ان جذبات کو اور زیادہ مستحکم بنائے اور شرط قبولیت سے نوازے. علامہ عباسی صاحب، ہمارے عزیز مدنی صاحب انتہائی مختصر سے وقت میں بڑی فکر انگیز گفتگو کر رہے. اس پروگرام کو 2 عنوان دیے گئے. میری نظر سے آج جب اشتہار گزرا تو ایک جلی عنوان تھا عظمت قرآن اور ایک اس کے پہلے میں عنوان تھا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ یہ دونوں عنوان اتنے وسیع ہیں کہ ان میں سے ہر ایک عنوان کو بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے تو کم از کم ایک نشست ضرور اس کو مخصوص ہونی چاہیے. یہ بتانا کہ قرآن کریم نے انسانیت کو کیا دیا اور پھر یہ بتانا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے ہمیں کیا میسج ملا، پیغام ملا. یہ دونوں مستقل وقت چاہتے ہیں. یہ دونوں عنوان اور میرے دوستوں نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا کہ ایک ہی نشست میں ان دونوں موضوعات پر روشنی ڈالی جائے. تو اللہ میری مدد فرمائے کہ میں اس فکری نشست میں آپ کو کچھ دے سکوں قرآن و سنت کے حوالے سے. 2 مقامات سے میں نے قرآن کریم کے حصے تلاوت کیے. پہلا سورہ کہف کا کچھ حصہ ہے، 15ویں پارے کی آخری آیات، اور دوسرا سورہ النجم کا ابتدائی حصہ ہے. اس کی تطبیق یہ ہوگی جب ہم انشاءاللہ گفتگو کے
آخری حصے میں پہنچیں گے کہ پہلی گفتگو مبتدا ہوگی اور آخری گفتگو خبر ہوگی انشاءاللہ. یا یہ سمجھیے کہ پہلی گفتگو درخت ہوگا اور آخری گفتگو اس کا پھل ہوگا. ایک بات آغاز میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ قرآن کریم میں جتنے واقعات بیان ہوئے وہ ذہنی تفریح کے لیے نہیں ہوئے بلکہ ذہنی تعمیر کے لیے ہوئے. قرآن کریم میں جتنے بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں لتبین للناس اس کا فلسفہ یہ بیان کیا گیا کہ فکر انسانی کی تعمیر ہو. یہ کوئی گولڈن سٹوریز نہیں ہے کہ وہ تقریباً بیان کیا جائے یا سنا جائے. مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ اپنے دکھ کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے کہ اصل آگے کا سب سے بڑا المیہ یہ کہ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بہت سی باتیں بہت سے مسلمات اور بہت سے حقائق اس طرح بیان کیے جاتے ہیں جیسے لیلا مجنوں کی کہانی بیان ہو رہی ہے. اس میں سوچ نہیں, بصیرت نہیں, کوئی میسج نہیں. اور کبھی وہ بھی تقریباً کسی پیٹرن سے سنتی ہے. قرآن کے ہر واقعے میں بسائے اور حکمتوں کا خزینہ ہے. وہی میسج دیتا ہمارے فکر کی تعمیر کرتا ہے. آئیے قرآن کے سفر میں میں آپ کو ساتھ لے چلتا ہوں. ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ نہایت سنجیدگی سے آپ میری گزارشات کو سنیں گے. کوئی نعرہ بازی نہیں ہوگی. آپ نے کر لی کوئی بھی نعرہ نہیں, کوئی نہیں. صرف آپ میری گزارشات کو توجہ سے سنیں, بس آپ کا یہ احسان ہوگا. یہاں سے کچھ لے کے جائیں گے اگر آپ تو میں بڑا خوش نصیب ہوگا. اور میرے رفقا بھی قرآنی سہن لے کے بیٹھیے, بس صاف ستھرا برتن لائیے, میں اس میں قرآن کا آب حیات ڈال دوں. انسان بنیادی طور پر تو حیوان ہے. یورپ نے اسے سوشل اینیمل کہا اور اسلام نے اسے حیوان ناطق کہا. تو بیسک اس کی جو بیسک تھیوری ہے یا بیسک تھنکنگ ہے تو وہ تو نہیں نا کہ حیوان اس کے اجزاء ترکیبی ہوا, پانی, آگ, مٹی یہ ڈھانچہ تیار ہو. تو یہ حیوان انسان کب بنتا ہے جب اس میں علم کی روشنی آتی ہے. خلق الانسان علمہ البیان, خلق الانسان علمہ البیان. انسانیت کے معمار اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تعمیر انسانیت کے مشن پر اللہ کی طرف سے معمور ہوتے ہیں تو پہلی بات ان سے یہی کہی جاتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. پہلی بات اقرأ بسم ربک الذی خلق. خلق الانسان من علق. حیوان ناطق کو انسان بناتا ہے.
اور اللہ کے ہاں علم کی کیا اہمیت ہے. جہاں آپ قرآن کا فکر مطالعہ کرتے ہیں وہاں اس حوالے کے حوالے سے بھی آپ کو ایک میسج دیتا ہوں. مشورکات میں جو زیادہ علم کے ایک مقدس مسافر کی کہانی، زیادہ علم کے ایک مقدس مسافر کی بات. سیدنا موسیٰ علی قائدنا علیہ التسلیم، اللہ نے اپنے کریم سے فرمایا ہم نے تمہیں بھی علم حکمت عطا کی، لیکن ہمارا ایک اور بندہ بھی ہے جس کو ہم نے وہ اسرار اور وہ رموز بتائے ہیں جو آپ کو نہیں بتائے گئے. جستجو ہوئی، سیدنا موسیٰ نے عرض کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ اور تعالیٰ نے فرمایا مل سکتی. اور جب وہ کہاں ملے گا؟ فرمایا مجمع البحرین پر جہاں کوئی دریا ملتے. اور کیا کیسے ملے گا؟ فرمایا ایک مچھلی لے لو، اسے اپنے کھیلے میں رکھ لو، جب ٹارگٹ پہ پہنچو گے، منزل پہ پہنچو گے تو وہ مچھلی خود بخود زندہ ہو کے کھیلے سے نکل کر دریا میں چلی جائے گی. یہ کنارہ ہوگا اس بات کا کہ یہی وہ ہمارا بندہ ملے گا. چنانچہ سیدنا موسیٰ آپ دیکھیے، ہم تو کچھ نہ جانتے ہوئے بھی اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے سے. اور نبی جو ہوتا ہے نا، نبی وہ علم کا بحر متلاطم ہوتا ہے. وہ علم کا وہ بحر متلاطم ہوتا ہے کہ جس کے تلاطم اور تمدن سے اٹھنے والے بخارات کبھی صدیق بن جاتے ہیں. مگر وہ علم کی اس وسعت پر بھی قناعت نہیں کرتا. الگ ہے اس نصیب انسان مہد سے لہد تک طالب علم رہتا ہے. اب تو طالب علم کو بہت چھوٹا سمجھا جاتا ہے نا، لیکن خوش نصیب لوگ ماں کی گود سے قبر تک طالب علم ہی رہتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ تسلیم سفر کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اپنے ساتھ ایک رفیق منتخب کرتے ہیں نوجوان، وہ بھی ہونے والے پیغمبر ہیں حضرت یوشع بن نون. ان کے عزیز بھی تھے. اللہ کی ہدایات کے مطابق مچھلی رکھتے ہیں اور حضرت یوشع بن نون سے فرماتے ہیں جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کر چلی جائے مجھے ضرور بتانا. میں مختصر عمل کروں گا. کسی بڑی شخصیت کی وفاقت بڑی وفاقت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفاقت بہت بڑی وفاقت. اس میں انوار ہیں، تجلیات ہیں، نصیحتیں ہیں، حکمتیں ہیں اور عجیب روحانی کیفیات ہیں. یوشع بن نون کو اس قدر محب ہوئے اس وفاقت میں پیش آنے والی کیفیات اور انوار تجلیات میں کہ مچھلی ایک جگہ زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی وہ بتا نہ سکے. ایک منزل اور طے ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ مچھلی کہاں ہے؟ رسی کے سفر میں عرض کیا وہ تو پچھلی منزل سے زندہ ہو کر چلی گئی تھی. فرمایا تو آپ نے بتایا نہیں؟ عرض کیا کہ ہمیں بتا نہ سکا. فرمایا جانے کا معصومہ نہ ملے وہی تو ہماری منزل تھی، ہم اسی لیے سفر کر رہے تھے. تم نے بتایا نہیں؟ سرکار سارے علاقہ سفر دونوں واپس لوٹے. وہاں پہنچے جہاں پر مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی. قرآن پاک نے فرمایا گزاب گدینا گزاب گدینا کلیناہ رحمۃ عندنا وعلمناہ من لدنا علما.
جہاں یہ دن روشن ضمیر آئے تو ہمارا ایک بندہ ہی موجود پایا سوا جگہ نبی من انبیاء نہ یہ کہا قرآن نے کہ سوا جگہ رسول من رسولنا سوا جگہ اب بننے نہیں پڑتی. اللہ آپ کے فہم میں یہ سچائی ڈال دے کہ بندہ ہونا کتنی بڑی بات ہے اور خاص طور پر ایسا بندہ ہونا کہ جسے اللہ اس کو اپنا بندہ کہنے میں فخر محسوس کرے. حالت ایک روشن ضمیر میں فرمایا عبد دیگر عبد چیز دیگر عبد دیگر عبد چیز دیگر سراپا انتظار منتظر. ایک ہے عام بندہ اور ایک ہے اس کا بندہ. ایک ہے عبد اور ایک ہے عبد. روشن ضمیر کہتا ہے عبد اور عبد میں یہ فرق ہے کہ عبد اس کی منشا کا منتظر ہوتا ہے اور عبد کی منشا کا رب منتظر ہوتا ہے. عبد پوچھتا ہے تیری کیا مرضی ہے اور عبد سے اس کا رب پوچھتا ہے تیری کیا مرضی بتا تیری رضا کیا. کچھ علماء نے فرمایا کہ یہ ولی اللہ تھے جیسے حضرت لقمان اللہ کے ولی ہیں, لیکن کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی اللہ تھے. ذاتی طور پر مجھے دوسری بات سے اتفاق اطمینان ہے کہ یہ حضرت خضر جو ہے یہ قرآن کریم اب دن یہ عباد اللہ کہتا ہے یہ نبی اللہ ضرور ہے. اس میں آگے جو باتیں آ رہی ہیں وہ نبی اللہ ہی کے ہاتھوں سے ایسے اعمال ہو سکتے ہیں محض الہام یا خواب کی بنیاد پر ایسی باتیں نہیں. رب العالمین فرمایا تم نے ہمارے اس بندے کو پایا ایک بندے کو آتیناہ رحمۃ من عندنا ہم نے اس پر اپنی رحمتوں کا منہ برسایا تھا. ہم نے اس کا دامن اپنی رحمتوں کے پھولوں سے بھر دیا تھا. وعلمناہ من لدنا علما اور وہ ہمارا شاگرد تھا ہم نے اسے اپنی طرف سے براہ راست علم عطا کیا کسی استاد سے نہیں. ڈائریکٹ ہم نے خود اس کا دامن علم حکمت سے پکڑی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کیا اگر نہیں مان کا ہوا. الیک سلیک کے بعد پوچھا کیسے تشریف لائے. حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کیسے تشریف آوری ہوئی. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. سیدنا موسیٰ علیہ نبینا نے تقریر میں عرض کیا میں کچھ دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. علم و رشد کا وہ خزانہ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے میں بھی اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ پسند فرمائیں گے کہ مجھے
اپنے ساتھ رکھ لیں. اب خضر نے غور سے حضرت موسیٰ کا سراپا دیکھا. إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. آپ کی خواہش تو سر آنکھوں پر الگ والعن ہے، لیکن آپ کے پاس تشریح ہے اور میرے پاس تقویم ہے. آپ شریعت کا علم رکھتے ہیں اور میں تقویم علوم رکھتا ہوں. میری طاقتیں جب آپ میرے ساتھ چلیں گے، ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھوں سے کچھ ایسے کام ہو جائیں جو آپ کے علم شریعت کے مطابق نہ ہو، تو آپ چپ نہیں رہ سکیں گے. اور میری رفاقت میں ضروری ہے کہ چپ رہا جائے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. اس میں آپ کا کوئی قصور بھی نہیں، اس لیے کہ جو رات میں جانتا ہوں آپ کو بتایا ہی نہیں گیا، تو پھر آپ کیوں چپ رہیں گے؟ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. سیدنا موسیٰ نے عرض کیا سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا. سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. آپ مجھے صابر پائیں گے، صبر کروں گا، لیکن اگر میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور آپ کی حکم دوری نہیں کروں گا. مجھے اپنی اتباع میں، اپنی رفاقت میں لے لیجیے. مجھے طلب میں جستجو میں بے قرار کر رکھا ہے، اتنا سفر کر کے آیا ہوں، صبر بھی کروں گا اور آپ کے حکم کو بھی مانوں گا. قرآن کہتا ہے فَانْطَلَقَا. یہ فَانْطَلَقَا کے بعد وقت کیا کیجیے. حضرت قاری حضرات آپ سے یہ تلاوت کرتے ہیں جیسے اب کیا تشبیہ ہو، بس تو تیز پڑھتے رہے ہاتھ. کیا تشبیہ ہو. فَانْطَلَقَا یہاں یہ وقت نبوی ہے. حضور جب تلاوت فرماتے تھے تو فَانْطَلَقَا پہ رک جاتے تھے. مفہوم بھی یہی پورا ہوتا ہے نا، روح جو ہوتی ہے. فَانْطَلَقَا دونوں روانہ ہو گئے. حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ. ایک دریا ہے، دریا کو عبور کرنے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے. کشتی چلانے والے کیا کہتے ہیں؟ ملا. کشتی چلانے والے ملا. ایک تو عام نوجوان، لیکن تھے مجاہد اور حلال خور. مریدوں کے نظرانے پر نہیں پلتے تھے، محنت کر کے حلال کا رزق کماتے تھے کشتی چلا کر. اور اندازہ کیجیے کہ اللہ کو کتنا پیار تھا ان نوجوانوں سے. حضرت خضر سے ملاقات کی، بڑا رسپانس دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو نہ پہچان سکے کہ وہ اجنبی تھے، لیکن حضرت خضر تو مقامی بزرگ تھے، لوکل پرسن، ان کو پہچان گئے. بڑی تقریم، بڑے اعزاز کے ساتھ کشتی میں بٹھایا. اگر کوئی چادر تھی تو وہ بچھا دی، نہیں تو پھر وہی لکڑی کے پتے صاف ستھرے کر کے بچھایا. کرایہ بھی نہیں لیا. لیکن قرآن کریم کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دل میں بہت ہی ان نوجوانوں کے لیے محبت اور پیار کے جذبات محسوس کر رہے ہیں. کتنے اچھے نوجوان ہیں، انہوں نے کتنی ہماری عزت کی. لیکن جناب خضر نے یہ کیا، کشتی سے اترنے سے پہلے کلہاڑا لیا. خضر
ہمیں غور کرنا بچا. انہوں نے ہم سے کرایہ نہیں لیا, اس قدر احترام سے پیش آئے. ہم اور تو انہیں دے کچھ نہیں سکتے جزاک اللہ کے خلاف, اب آپ ان کی کشتی بھی توڑ رہے ہیں تاکہ ہم سب ٹھکانے لگ جائیں. یا اللہ لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. جناب خضر نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا کہ چپ نہیں رہ سکو گے. بولا نا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا. بس اب تو میں نے بول دیا, اب کوشش کروں گا کہ نہیں بولوں. فانطلقا پھر روانہ ہوئے. حتى إذا لقيا غلاما فقتله, ایک بستی کے قریب سے گزر ہوا, ایک اس کا کھیلتا ہوا بچہ نظر آیا. خضر نے پکڑ کر اسے ذبح کر ڈالا. موسیٰ علیہ السلام پھر کہنے لگا قتل کا نفس زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. بچے کو مار ڈالا آپ نے یا اللہ, ایک معصوم کی جان لے لی, اس میں کیا بگاڑا تھا آپ کا؟ قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. جناب خضر نے پھر یاد دہانی کرائی. میں نے کہا تھا کہ چپ نہیں رہ سکیں گے آپ, پھر بول دیا نا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. بولنے لگو تو یاد دلا دینا بھی, وہ بہت اچھا ہو گیا اگر یاد کیا تھا نا قرآن کریم. اور کیا یہ اپنے والد میں بن کے اور خوب مار بھی کھائی تھی. میں کسی کام کے کام میرا جی مار کھائی جب تو اس مکان پہ بیٹھا ہوں. سودار جب عقیق کٹا تب لگی ہوا. اب تو آپ جو اگر کوئی معلم کوئی ٹیچر ذرا سخت نگاہوں سے دیکھ لے, مارنا تو دور کی بات ہے, سخت نگاہوں سے بھی دیکھ لے تو پیرنٹس والدین کلاس میں کوچ لے کے آ جاتے ہیں. ہمارے بچے کو گھوم کے کیوں دیکھتے ہیں آپ؟ اور میں اپنے والد کا ایک ہی بیٹا ہوں. انہوں نے مجھے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ اللہ نے یہ بنا دیا. ٹھیک ہے نا جی. سردار جب عقیق کٹا تب نہیں ہوا کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا. آج اللہ نے مجھے تقریباً دنیا کے 73 ممالک میں 77 ہو چکے 73 ممالک میں پہنچا دیے. اب سچی بات تو یہ تھی کہ علم و عمل کے لحاظ سے شاید مجھ سے زیادہ کمزور کوئی نہ ہو. میرے پاس علم نہ عمل, لیکن یہ بس قرآن کریم کی عظمت ہے. کچھ اعلی نظر کے گاؤں سے اللہ کی رحمت میں توجہ ہو گئی. تو یہ بات کہاں سے چلی تھی جی؟ بچے کو جمع کرتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں ٹھیک ہے کب تک چپ رہوں, میں بھی کوئی بھول ہوں تو خاموش رہوں. اب ہوتی ہے نا جی کوئی, آپ بچوں کو مار کے چلے گئے میں چپ رہوں. فرمایا میں نے کہا نہیں تھا چپ نہیں رہ سکیں گے آپ. ہاں ہاں آپ نے فرمایا اچھا اونلی ون چانس, ایک چانس اور دے دیجیے. ایک چانس اب اگر میں بولا تو آپ بے شک مجھے علیحدہ کر دیجیے گا. ایک چانس اور دے دیجیے, میں کوشش کروں گا کہ نہ بولوں. قرآن پاک نے فرمایا سنتا رکھا. پھر یہ دونوں روشن ضمیر مسافر روانہ ہوئے. حتی اذا اتیا اہل قریہ استقاما اہلہا فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا. ایک بستی میں آئے,
خالصہ اللہ والے آئے ہیں، بستی والے بہت عزت اور تکریم سے پیش آئیں گے، لیکن عجیب بے مروت لوگوں کی بستی تھی، انتہائی تلخی سے پیش آئے، نہ رہنے کو بستر دیا، نہ عزت سے بٹھایا، نہ کھانے کو پوچھا۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ان سے کر دیا، یہ میرا خیال نہیں کرتے ہو، کوئی بات نہیں، ان کا تو خیال کرو، اللہ والے ہیں، اس قدر محمد بزرگ ہیں، تو کھانے پینے کا انتظام تو کرو۔ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں، تشریف لے جائیے۔ بہت غصہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جی کہا ان کی طبیعت ٹھیک کر دوں، لیکن پھر خیال آیا اب آخری موقع ہے، اگر بول دیا تو راستہ جدا ہو جائے گا، علیحدہ کر دیا جاؤں گا۔ چپ تو ہو گئے، لیکن دل پہ جو گزری سو گزری۔ یہ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دیوار کے قریب سے جب گزرنے لگے، حضرت خضر نے دیکھا وہ پرانی دیوار گرنے کو آئی ہوئی ہے، چادر اتار کے رکھ دی، موسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے پانی لاؤ، کارا بناؤ، اس دیوار کو بنائیں گے پھر چلیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر مچل کے رہ گئے، وہ ہمیں کھانے کو نہیں پوچھتے، بستر تک دینے کو گوارا نہیں کرتے، ہمارا مطلب یہی رہ گیا کہ ہم ان کی پرانی دیواریں بناتے پھریں، یہ اللہ کی حد ہوتی ہے۔ لیکن پھر خیال آیا اگر بولا تو علیحدہ کر دیا جاؤں گا، صبر سے کام لیتے ہوئے پانی لائے، گارا بنایا، سیدنا خضر نے دیوار بنائی، جب دیوار بنا چکے جانے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آہستہ سے کہا میں شئت لاتخذت علیہ اجرا، حضرت اگر آپ مناسب سنیں تو تھوڑی سی مزدوری کے پیسے تو لے لیں، کچھ کھاتی نہیں ہے نا سفر میں، کچھ کھاتی نہیں ہے سفر میں جو ہے۔ جناب خضر نے فرمایا آزا فراق بینی و بینک، اب وہ منزل آ گئی کہ میرا اور آپ کا راستہ جدا ہونے والا ہے، لیکن میں آپ کو علیحدہ کرنے سے پہلے سنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ان باتوں میں چھپی ہوئی حکمت بتاؤں گا، ان باتوں میں تمہارا تعویل بتاؤں گا، جن باتوں کو دیکھ کر آپ بولتے رہے، میرے کہنے کے باوجود آپ چپ نہ رہے، آپ کو علیحدہ کرنے سے پہلے ان تینوں باتوں میں چھپی ہوئی حکمت بتاؤں گا۔ ان السفینہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینہ وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ وہ جو ہم نے ترقی پہ قسم کیا وہ کئی محنت کش نوجوانوں کی ملکیت تھی، محنت میں مساکین، یہ مسکین کے نام وہ نہیں جو آپ لیا کرتے ہیں یہاں، یہ بھیک مانگتا پھرے، سفید پوش جیب خالی ہو لیکن زمین کے بادشاہ، فسادت مساکین، محنت کش نوجوانوں کی ملکیت تھی، ان کا ذریعہ ماستا، اور ایک بادشاہ آگے جا کر اچھی اور بیدار کشتیوں کے قبضہ کر رہا تھا، ہوگا نا اس کا کوئی پکنک کا پروگرام ہوتا ہے نا، کبھی کبھی جب آنا ہو اس قسم کی جنس میں تو غریبوں کی بسیں بیگیں سب پہ قبضہ ہو جاتا ہے نا، معلوم نہیں کیا پروگرام ہوگا اس کا، وہ اچھی اور بیدار کشتیوں پہ قبضہ کر رہا تھا، اور میرے رب کو یہ منظور نہیں تھا کہ ان محنت کش نوجوانوں کا ذریعہ معاش چھن جائے۔ اللہ نے چاہا کہ میں اس کشتی کو آئے وعدہ بنا دوں تاکہ جب بادشاہ دیکھے تو ٹوٹا ہوا سمجھ کر کہے کہ یہ ہمارے لائق نہیں ہے، کسے جانے دو۔ میں نے اس لیے اسے زخم لگائے تو میڈیا زخم لگائے، مجروح کیا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اور
وہ جو لڑکا تھا جسے میں نے قتل کیا وہ تو ایمان والے ماں باپ کا بیٹا تھا. فکانا رضاہ مؤمنین، اس کے ماں باپ وفادار تھے، اللہ کے ایمان والے تھے، موحد تھے. فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا، اور اس بچے نے بڑا ہو کر مشرک بھی بننا تھا، بد کردار بھی بننا تھا. اس میں والدین کا بھی دل دکھانا تھا، اللہ کا بھی دل دکھانا تھا، اور اس کی بد کرداری کی وجہ سے اس کے نیک نام ماں باپ بھی بدنام ہو جاتے ہیں. اسلام آباد والوں، میرے عزیز نوجوانوں، لکھے اپنی نوٹ بک پر. ابھی میرے عزیز نے اپنی ایک چھوٹی سی بک پر مجھ سے کچھ تاثرات لکھوانا چاہے تو کہیں میں نے وہاں تو کیا لکھ دیا، اب لکھو، یہ لکھو جو میری گزارش ہے کہ اچھے بیٹے بدنام ماں باپ کو بھی نیک نام کر دیتے ہیں، اچھے بیٹے برے ماں باپ کو بھی نیک نام بنا دیتے ہیں، اور برے بیٹے نیک نام ماں باپ کو بھی بدنام کر دیتے ہیں. اللہ سے جب اولاد مانگا کیجیے تو انبیاء کی سنت کے مطابق یہ ضرور کہا کیجیے، اے اللہ ایسی اولاد عطا فرما جو تیری بھی وفادار ہو اور میری بھی وفادار ہو. حبیب ملت ان کا ذریعہ اس بچے نے بڑے ہو کر شکر عمل کے لحاظ سے بغاوت کا راستہ اختیار کرنا تھا، اور اس کی برفداری کی وجہ سے اللہ کے وہ دونوں وفادار بن گئے. اس کی ماں بھی، اس کا باپ بھی بدنام ہو جاتے، اور تیرا رب یہ برداشت نہیں کرتا تھا، تیرا رب یہ چاہتا نہیں تھا کہ میرے بندے یہ وفادار بندے جس کی وجہ سے، اس بیٹے کی وجہ سے بدنام ہو جائے. اس لیے رب العالمین نے مجھے حکم دیا کہ ان سے قتل کر. میں نے کچھ لوگوں سے قتل کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کی قتل پر باپ بھی رہا، ماں بھی رہی، وقتی طور پر تو بڑا صدمہ ہوا، لیکن اللہ نے مجھے کیا سنا دیا؟ ایک بیٹی تھی. اس بچے کے قتل ہونے کے بعد وضاحت کو یہ بہت صدمہ ہوا ہے. دیکھو جی دیکھنے میں تو ولی اللہ تھا، بڑا نیک آدمی تھا، ہمارے بچے کو قتل کر کے چلا گیا، میرے روئے. لیکن اللہ نے انہیں یہ صلح عطا فرمایا کہ ایک بیٹی عطا فرمائی، اور وہ بیٹی ایسی بیٹی عطا فرمائی کہ پھر اس کی نسل سے کئی ہزار انبیاء پیدا ہو گئے. الجدار، اور وہ جو ہم نے دیوار بنائی، فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، وہ دو یتیم بچوں کے گھر کی دیوار تھی. فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا. وہ دو یتیم بچوں کے گھر کی دیوار تھی، اور ان کے نیک باپ نے، متقی باپ نے اپنے بیٹوں کے لیے اس دیوار کی بنیادوں میں خزانہ دفن کیا تھا. وہ دیوار بوڑھی اور پرانی ہو جانے کی وجہ سے گرنے والی تھی، اگر گر جاتی تو خزانہ ضائع ہو جاتا. فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما رحمۃ من ربک، اور تیرا رب چاہتا تھا کہ وہ خزانہ یہ دونوں یتیم بڑے ہو کر خود پائے، ضائع نہ ہو جائے. اس لیے اس نے مجھے حکم دیا کہ میں یہ دیوار بناؤں، تو میں نے وہ بنا ڈالی. وما سألته عن امری، میں نے یہ تینوں کام اپنی مرضی سے نہیں کیے، اس کی نصیحت کے مطابق کیے. ذلک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، معلوم سستے ذلك تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا،
یہ ہے وہ حکمتیں، یہ ہے وہ راز جن کے پیش نظر یہ تینوں کام انجام پائے، اور حضرت موسیٰ کا تعلیمی سفر مکمل ہو گیا۔ یہی راز بتلانا مقصود کہ اللہ کو پھر ان پروسیس سے گزارا، وہ تعلیمی سفر تو کامیاب ہو گیا، لیکن ذرا سوچیے وہ خزانہ کیا تھا جس کی حفاظت کے لیے اتنا بڑا اہتمام ہوا کہ اللہ نے اپنے 2 نبیوں سے دیوار تعمیر کرائی۔ میں نے اپنے ضمیر سے پوچھا سونا تھا یا چاندی، ہیرے تھے یا جواہرات؟ پھر قرآن کا مطالعہ کیا اور پھر فطرت کے اشارے سمجھنے کی کوشش کی۔ قرآن کہتا ہے کم ترکوا من جنات وعیون، اور پھر فطرت کے اشارے سمجھنے کی کوشش کی۔ قرآن کہتا ہے کم ترکوا من جنات وعیون نظر ونخل۔ تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے کہ لوگوں نے دولت اکٹھی کی، سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے انبار لگائے، پھر سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے، محلات بنائے، بنگلے بنائے، ان میں پھر مویشی اور بہائم چلتے پھرتے نظر آئے۔ میں شیر ماں کے در پہ لکھا تھا باب ذر کچھ منزل غریب کے قاتل کہاں ہے؟ سونا چاندی اور ہیرے جواہرات کیا کتنا اہم خزانے ہو کہ اس کی حفاظت کے لیے اتنا بڑا اہتمام ہو کہ 2 نبیوں سے دیوار بنائی جائے؟ اصل میں وہ خزانہ علم کا خزانہ تھا، سونا چاندی اور ہیرے جواہرات نہیں، کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا، اور کاغذ کے اس ٹکڑے پر لکھا ہوا تھا لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ۔ اللہ کے ایک وفادار بندے نے، تقویٰ بندے نے دنیا چھوڑتے وقت اپنے بیٹوں کے لیے یہی خزانہ چھوڑا، یہی دولت چھوڑی کہ دنیاوی زندگی کے سفر میں کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ اب آئیے، ہم نے جہاں سے بات شروع کی تھی تھوڑا سا مطابق دیتا چلا جاؤں۔ انسان کا امتیاز علم سے ہے، انسان کی قدر و منزلت علم سے ہے۔ اگر اس کے پاس علم ہو تو یہ مرد ہونا مناسب رہ جاتا ہے، انسانی امتیاز علم سے منزل ہوتا ہے، اور علم کی روح اللہ کی توحید ہے۔ توحید علم کی روح ہے۔ اہل نظر ہر شخص اپنے اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ سوچتا ہے، لیکن اہل نظر نے اپنے اولاد کے لیے جو خزانہ جمع کیا وہ علم کا خزانہ تھا۔ قرآن کریم نے حضرت لقمان کو سالوں کا کریڈٹ دیا، دانشور کہا قرآن کریم نے حضرت لقمان کو۔ کیا انہوں نے سونا چاندی ہیرے جواہرات جاگیریں اور جائیدادیں بنائی اپنے بیٹے کے لیے؟ قرآن پاک نے فرمایا قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، دنیا چھوڑتے وقت لقمان نے اپنے بیٹے کو قریب بلائے، فرمایا وقت جگر کچھ نصیحتیں فرمائی۔ ان میں ایک نصیحت یہ تھی لا تمشي في الارض مرحا، اللہ کی زمین پر اثر سے نہ چلا کرے کہ اثر میں والوں کی گردن ٹوٹتی ہے، کبریائی بس اسی کو سجتی ہے، یہ اسی کی شان اور پہچان ہے۔ انسان جتنی عاجزی کرے فطرت اسے اتنا بلند کرتی ہے، اور یہ جتنا اکڑے فطرت اسے نیچا کرتی ہے۔
آپ اگر تو پہاڑوں کے اوپر نہیں پہاڑوں کے نیچے رہ رہے ہیں، دامن کوہ میں رہ رہے ہیں، پہاڑوں کے رہنے والے بھی بیٹھے ہوئے حضرت اللہ کی کتاب میں تجلی ہوئی میری زندگی کا بہت بڑا حصہ حضرت کے رفاقت میں بھی گزرا، اور یہ مجھے مری میں اور اس کے مذاقات کے مختلف گلیات میں لے جایا کرتے تھے۔ فطرت کا کتنا بلیغ استعارہ ہے، فطرت کا کتنا دل نشین کنایا ہے کہ جب انسان پہاڑ کو چڑھتا ہے تو جھک کے چڑھتا ہے، اترتا ہے تو اکڑ کے اترتا ہے۔ ٹھیک ہے اللہ قریب کے ساتھ پہاڑ کو چڑھنے کا اترنے کا آپ نے دیکھا ہوگا، چڑھنے والا جھک جھک کے چڑھ رہا ہے، تو جتنا جھکے گا فطرت اسے بلند کرتی جائے گی، اور اترنے والا اکڑ کے اتر رہا ہے، یہ جتنا اکڑے گا فطرت اسے اتنا ہی نیچے اتارے گی اور زوال پہ لے جائے گی۔ اس لیے کسی صاحب نظر نے کہا سختی سے سر بلند ہو اور سرکشی سے سخت، سختی سے سر بلند ہو اور سرکشی سے سخت، اس راہ کے عجیب نشیب و فراق ہے، اس راہ کے عجیب نشیب و فراق ہے۔ سیدنا لقمان نے ایک تو یہ نصیحت کی اپنے بیٹے کو، لا تمسك الارض، بیٹا کبھی اکڑ کے نہ چلنا دھرتی پر، انك لن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو نہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے، آسمان تو کیا پہاڑوں کی بلندیوں کو بھی نہیں پہنچ پائے گا، اور نہ زمین کی سطحوں کو پا سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا ہر بات اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہ کچھ بناتا ہے، میں نے بھی تیرے لیے بنایا، تو میری جمع پونجی کیا ہے؟ فرمایا لا تشرک باللہ، سیدنا لقمان کی بھی جمع پونجی یہی تھی، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، جب بھی سجدہ کرنا اللہ ہی کا کرنا، جب بھی مانگنا اللہ ہی سے مانگنا، جب بھی مانگنے پکارنا، مصیبتوں میں مدد مانگنا، جب بھی پکارنا تو اللہ ہی کو پکارنا، اس لیے فطرت کہہ رہی تھی، اس لیے باقی جس کو پکارو گے وہ ٹھکرا بھی سکتا ہے، وہ تانے بھی دے سکتا ہے، لیکن صرف یہی ہے جو اپنے در پہ آ کر مانگنے والے کو تانے بھی نہیں دیتا، دامن بھر دیتا ہے، صرف یہی ہے جس نے دعوت دی ہے ادعونی استجب لکم، قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعا پکار کو سننے اور قبول کرنے والا ہوں۔ باقی جہاں جاؤ گے روح پہ جاؤ گے، یہاں لوگوں نے آستانے بنا رکھے ہیں، قبریں سجا رکھی ہے، جھنڈیاں لہرا رکھی ہے، اور مرید کی جیب پہ نظر ہے، وہ بیچارہ کھجلی بھی کرے تو یہ سمجھتے ہیں نظرانہ دکھا رہا ہے، اور فارمولہ یہ ہے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو، لیکن کچھ در سے سجا رہی ہے، کچھ نہ لے کے آؤ تب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ کامل بھر کے جاؤ۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو گا، میں تمہاری دعا پکار کو سننے اور قبول کرنے والا ہوں۔ الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں فطرت میں ذلیل کر کے جہنم میں ڈالے گی۔ یہاں اہل نظر کے لیے ایک بات عرض کرتا چلا، اگر کہ آپ عربی گرامر کو نہیں سمجھتے، الفاظ کیا ایسا نہ ہوتا، لیکن اللہ آپ کو توفیق دے کے آپ میری اس گزارش کو سمجھ سکیں۔ قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھے
पुकारो, मुझे पुकारो, उदऊनी। और आगे फरमाया इन लल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, हम दुआई नहीं, हम दावती नहीं। शुरू हुई बात मुझे पुकारा करो, और आगे जाके फरमाया जो मेरी इबादत से रूबर्दानी करते हैं, मेरी इबादत में तकब्बुर करते हैं, शिकरत उन्हें जहन्नम में डाले। तो क्या समझ में आया? पुकारना जज़ाकल्लाह, कहिए ना जरा या अल्लाह, बाहर वाले भी कहिए ना, थोड़ी सुकून से या अल्लाह। जनवरी में बांग्लादेश के दौरे के काम है सकादान की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रावण का मंजर था। लाखों की तादाद में सरगंदान इस्लाम का सैलाब सकत हाउस ग्राउंड में अयूब खान रहीम ने बनवाया था। बहुत बड़ा ग्राउंड लबालब खड़ा हुआ। वैसे भी अंधेरे में रोशनी फैलाने में पूरी मैंने कहा ना बनाने नहीं। मैंने जब उनसे ये कहलाया ना या अल्लाह, आप यकीन कीजिए इस इखलास के साथ उन्होंने या अल्लाह कहा, दिल की गहराइयों से मुझे ये महसूस हुआ कि जैसे जमीन आसमान के फासले टूट गए। ऐसी खूब इसकी कि देर तक इसकी सदाए बात बस न सुनता रहा। और एक मेरे ये दोस्त तो ये जरा या अल्लाह, ये आपने क्या किया? जज़ाकल्लाह। बस मेरे लिए यही निजात का करना है। फिर जरा या अल्लाह, ये क्या है? जिनको समझ में आया है वो जवाब दे, ये क्या है? इबादत है। अल्लाह को हर जगह मौजूद समझकर जब इंसान पुकारता है अरे अल्लाह या अल्लाह कहता है तो ये क्या बनता है? इबादत है। तो फिर अगर कोई या अल्लाह करे तो ये क्या है? अब इसके लिए भी कोई दलाल चाहिए? तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, तो हर मुसलमान की समझ में आने वाली बात है कि हम जिस अंदाज में मुताबिक ऐलान ये अल्लाह का पुकारते हैं, अल्लाह के सिवा अगर किसी और को पुकारा जाए तो ये क्या बनता है? इस्लाम में किस मिलता है? ईसाई ने कहा हम ईसा अलैहिस्सलाम को पुकारेंगे, दूसरे हो गए काफिर हो गए। यहूदी ने कहा हम ईसा अलैहिस्सलाम को पुकारेंगे मदद के लिए, वो और हो गए काफिर हो गए। तो फिर ये जो कोई हजरत अली को पुकार रहा है, कोई हजरत मेरे किसी को पुकार रहा है, ऐसा तो कोई हाल इसी को पूछता है कि करे गौर दर्द की पूजा काफिर जो ठहराए बेटा खुदा का वो अगर मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसके आगे झुके तो वो बन जाए काफिर, और आप अगर 7 फुट की लंबी कमर बनाकर उसके आगे झुके तो ये बन जाएगी। चला गया ना हिंदू का किसी वक्त में, वहां जाके देखा चाहे मुसलमान दूर से आते हैं झुकते हैं कबर पर, फिर भाषण दिया। क्या मैंने कहा मुसलमान इनका देखो ना, तो इनका लोग हर जगह उतारे चले जाते, सियासी मजबूरी होती है ना, रॉबिन में भी चले जाते हैं, इधर उधर भी चले जाते हैं, हर जगह चले जाते हैं। सियासी में जो हुई होगी तब तो कुछ करना होगा, बहुत बड़े हुए ये सबके होते हैं और किसी के नहीं होते हैं, तो मुसलमानों को खुद करने के लिए चला गया। मैंने तो ये मंजर देखा कि मुसलमान कबर पे झुक रहे हैं, तो फिर कहने लगा मुसलमान दोस्तों, मुसलमान भाइयों, मेरा तो ख्याल ये था कि आपके हमारे दरमियान कोई बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ी डील है, लेकिन यहाँ आज मैं आया, मुझे बड़ी खुशी हुई। आपके और हमारे अंदर कोई खास फर्क नहीं है, तो कितना का फर्क है कि आप खड़ी को पूछते हैं, आप खड़ी को पूछते हैं, हम खड़ी को पूछते हैं। अगर आपकी खड़ी खड़ी हो जाए तो हमारी खड़ी खड़ी हो जाए तो अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो
اتنا سا فرق ہے کہ ہم کھڑی کو پوچھنا تو الطاف حسین علی نے پوچھا کرے گھر میرے عزیز دوستو، سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا میری جمع پوری ہے کہ لا تشرک باللہ الشرک لظلم عظیم۔ ایک اور روشن ضمیر کی بات، ایک اور روشن ضمیر کی بات قرآن کریم نے بتائی، سورہ بقرہ ہے، فما ان کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ تمہیں یاد ہے کچھ جب سیدنا یعقوب دنیا چھوڑنے لگے، موت کے آثار نظر آئے، اپنے بیٹوں کو بلائے، فرمانے لگے میں تمہیں تعلیم دی، میں نے تمہیں سبق یاد کرایا، چاہتا ہوں موت سے پہلے امتحان لے لوں میرا یہ سبق یاد ہے کہ نہیں۔ میں نے تمہیں تعلیم دی، وہ تعلیم یاد ہے کہ نہیں؟ موت سے پہلے چاہتا ہوں کہ تم سے معلوم کروں ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، بتاؤ تمہارا معبود کون؟ سب والے اللہ آپ کو توفیق دے، ایمان افروز جواب دیجیے تاکہ یہ پہلو میں کھڑے ہوئے پہاڑوں کا ہر پتھر، ہر سنگریزہ گواہ بن جائے کہ میں نے کہلوایا اور آپ نے کہا۔ ہماری جدید کی یاد مندیوں کے لیے حقیقی مسجود کو اللہ اللہ ہی سے زور دینا، اگر آپ بائیں بائیں دیکھ کے کوئی گھی کا بیمار سے بیٹھا ہو تو اس سے بھی کروانا ہے اور زور دینا تھا کہ اللہ گھی کے بیماروں کو بھی شکایت حاملہ عطا فرمائے۔ ہماری جدید کی یاد مندیوں کے لیے حقیقی مسجود کو اللہ بھی اللہ ہر جگہ موجود کون؟ اللہ الغیوب کون؟ کارساز دستگیر کون؟ حاجت روائے مشکل کشا کون؟ اللہ بھی بہت عرصہ پہلے میں نے آپ کے ضمیر کو جگ بنا کر آپ کے دل دماغ پر دستک دیتے ہوئے پوچھا تھا، کبھی اپنے ضمیر سے سوال کیجیے مشکل کشا کون ہے، تو آپ کا ضمیر بھی کہے گا مشکل کشا وہی ہوتا ہے جس سے خود کبھی مشکل نہ آئے، جو خود مشکل میں الجھے وہ مشکل کشا، جو خود حاجت مند ہو حاجت روا۔ بڑے صغیر کا ایک قرآنی خطیب جس کی خطابت بازاری جملے توشدہ ڈائلاگ اور پاری کے زیرو بہی پر مشتمل نہیں ہوا کرتی تھی، قرآن سنت کے انوار تجلیات سے مزین ہوا کرتی تھی۔ شاہ اللہ بخاری جو لوگوں سے نہیں ضمیر سے بولتا تھا اور بولتا تھا کبھی دھوتا تھا اپنی گفتار کو۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے میں نے ایک حسین دیکھا جو پل میں سر سے عرش کے نظر آئے، میں نے ایک حسین دیکھا، حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، شریفوں میں اشرف، میں نے حسین دیکھا، خالق کائنات کی بارگاہ میں اس کا یہ مقام تھا کہ اس کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بنتی نظر آئیں۔ میں نے حسین دیکھا کہ جس کے پسینے سے گلشن مہکنے لگے، جس کے تبسم
علم سے ستارے چمکنے لگے، جس کے تقریم سے اناظر چہکنے لگے، جس کے قیام سے آسمان بلند ہو جائے، جس کے قعود سے دھرتی کو سکون مل جائے، جس کی زلفوں سے راتوں کو سیاہی ملی، جس کی گدین کی طلاقوں سے صبح کو روشنی ملی، جو سارے انبیاء رسول کا امام نظر آیا، مقتدا نظر آیا، جو فخر رسول حاجی صبح کہلایا، جو پل پل میں سر سے عرش پہ نظر آیا، میرا دل چاہا کہ میں اسی کے در کا سوالی بن جاؤں، اسی کے در کا سوالی بن کر اسی کے در سے دامن پھیلا لوں، لیکن جب اس کی سیرت کے حوالے سے میں اس کے در سے سیرت کے حوالے جب میں اس کے در سے کہتا تو میں نے اس کی سیرت کے آئینے میں جو نقشہ دیکھا کہ ساری کائنات سو رہی ہے، وہ حسین میں حسین، وہ اس میں جمال کا تاجدار آنسوں کی برسات میں کسی اور کے آگے کھڑا رہ رہا ہے، ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، وہ دلیلوں میں اجمل شریفوں میں اشرف کسی اور کی بارگاہ میں برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سوالی نظر آتا ہے، تو میرے دلیل نے فرمائی تھی اللہ کس سے نماز کس کے در کا سوالی نہ بن، اب تو بھی اسی کے در کا سوالی بن جا جس کے در پہ ایسے ایسے حکیم بھی ممتا نظر آتے ہیں۔ اسلام آباد کے روشن ضمیر مشکل کشا کون سیدنا آدم کس کے در کا سوالی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سیدنا یونس کس کے در کا سوالی، قرآن کا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أنت سبحانك أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ سیدنا نوح کس کے در کا سوالی، موسیٰ کس کے در کا سوالی، ابراہیم کس کے در کا سوالی، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کس کے در کا سوالی۔ تو میں آپ کو بھی یہی کہتا ہوں جب بھی مانگو اسی سے مانگو۔ اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں میں اولیاء کرام کی بھی تعلیم یہی ہے کہ کس کے در سے سوال کیا کرے، حقیقی مشکل کشا کون، حاجت روا کون، عزت دینے والا کون، رزق دینے والا کون، اولاد عطا کرنے والا کون، بیماریاں دور کرنے والا کون، ما تعبدون من الله۔ سیدنا یعقوب نے اپنے بیٹوں سے پوچھا سب کی یاد ہے میرا کہ نہیں، قالوا نعبد الہک، سعادت مند بیٹوں نے جواب دیا ہمیں آپ کا سبق یاد ہے، نہیں بھولے، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے ہی معبود کی عبادت کریں گے۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ یعقوب کے معبود کی عبادت کا وعدہ کرتے ہیں، تو سیدنا یعقوب نے اپنی اولاد کو کون سا خزانہ دیا؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ آپ کو اور زیادہ حسن فکر عطا فرمائے۔ سیدنا یعقوب نے اپنی اولاد کو کون سا خزانہ دیا؟ سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے کو کون سا خزانہ دیا؟ اور میرے عزیز دوستو، یہ وہ خزانہ ہے جو انسان کو نوریوں سے بھی بلند کر دیتا ہے۔ مولوی صاحب نے تو روغن خدا خدا کی کہانی سنائی،
جو اصل بات ہے وہ کیوں نہ بتائیے. یہ معراج کیا ہے؟ معراج اصل میں مکان کا خلاف. معراج مکان کا خلاف ہے جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کے لیے سب کی آواز بھی برداشت کی. جس پیسے میں رحمت نے رب کے لیے سب کی آواز بھی برداشت کی. جس رحمت عالم نے اللہ کی توحید کے لیے کانٹوں سے سلنا گواہا کیا. اپنے جتنے اطہار کو مسلسل سنگواری میں ذخیر کرا دیا. سب کے کام تک لہو میں نہا گئے. جس رحمت عالم کے چاہنے والوں کو انگاروں سے سرکایا گیا. گھر رات کا نکالا گیا. بہتی ہوئی سرزمین کو سنایا گیا. جس رحمت عالم نے اللہ کی تعریف کے لیے وطن چھوڑا. جس محبوب رب العالمین نے شاہد الحاصل نے 3 سال نظر بندی کی زندگی گزاری. حق پاکا کا سامنا کیا. مسائل اعلان کا سامنا کیا. جس سے سوشل ویلفیئر کیا گیا. جس کے لیے سوسائٹی نے فیصلہ کیا تمہارا تم سے من عند رسول اللہ حتى ينشزوا. ان سے کوئی حکم معاملہ نہ کرے. ان سے سوشل ویلفیئر کیا جائے تاکہ ان کی جاری نہ کر سکے. یہ قدم نہ بڑھا سکے. جسے اتنا ستایا گیا کہ کائنات میں کسی کو نہیں ستایا گیا. یہ اللہ نے اسے اتنا بلند کر دیا کہ کائنات میں کسی اور کو بلند نہیں کیا گیا. اسلام آباد کے وطن زمینوں میں کیا ہوا؟ رسائن کا چلا ہوا. واللہ کان عبد اللہ یدعو. قرآن کہتا ہے اللہ کا یہ مثالی عبد. اللہ کا یہ مثالی عبد جب اس کو یاد کرنے کھڑا ہوتا ہے تو طاغوتی عناصر اسے مٹانے کے منصوبے بناتے ہیں. اس کی شناخت کو اٹھانے کا پروگرام بناتے ہیں. اب تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب بس آزمایا جا چکا. بہت ہو چکا. فطرت کے 10ویں سال آخری حصے وہ لمحہ آیا کہ جب عبداللہ کے یتیم کو کائنات میں سب سے بلند کیا گیا. رات کے ایک چھوٹے سے حصے قرآن کہتا ہے وما جعلنا للنبي ارسلناك الا فتنة. ہم نے معراج کو لوگوں کے لیے کسوٹی بنا دیا. آزمائش بنا دیا. کچھ لوگوں نے اس بلندی کو اپنے دانش کی کسوٹی سے رکھنا چاہا. کچھ مسیحوں نے اس سچائی کو عشق کے نور سے تک ضمیر کی روشنی میں تک تو اپنے دانش کو معیار بنانے والے دلیر بن گئے اور عشق کی روشنی میں سفر کرنے والے صدیق بن گئے. جب ابو جہل کے سامنے بات آئی تو کہنے لگا بشر آسمان سے کیسے جا سکتا ہے. ابو جہل نے کیا کہا آسمان سے کیسے جا سکتا ہے. ابو جہل کہتا تھا بشر آسمان سے نہیں جا سکتا. اور اس دور کا پتھر ہوا ذہن کہتا ہے کہ آسمان سے دروازے بشر نہیں تھا. شہر خدا نمائیے ریزلٹ چینج. کل کے بھٹکے ہوئے نے کہا تھا بشر آسمان سے نہیں جا سکتا اور اس دور کا بھٹکا ہوا ذہن کہتا ہے جو آسمان سے جانا کمپلیکس میں مبتلا ہوگا. تو کمپنی میں مبتلا ہو کر کہ نبی کو بشر جانا تھا تو ہوں میں نے اس سے کہا علی صاحب انہیں شاید کسی نے نکل لایا. معراج کی سب یہی تو میسج ملا کہ جہاں نوریوں کے سردار کے
چلتے ہیں، وہیں بشر کے سردار کے قدم بڑھتے ہیں. جہاں نوری رکتا ہے وہاں انسان بڑھتا ہے. اور قرآن نے اسی لیے کہا سبق ملا ہے میرا جو مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی سب یہ کر دو. مجھے میرا جو مصطفیٰ نے یہ پیغام دیا کہ آسمانی مطلب نہیں ہے جتنا بشر بن جائے بشرتے کہ وہ بچائیں بے شر ہو. کچھ کہہ رہے ہوں نا آسمان اپنا کتنا بلند بھی جتنا اصل بلند ہے مگر سچ یہ ہے کہ بشر بے شر ہو. اور یہ جو بات ہے یہ کل بھی کمپلیکس میں مبتلا تھا، آج بھی کمپلیکس میں مبتلا ہے. اس کو کل بھی مقام بشر سمجھ میں نہیں آیا، اس کو آج بھی مقام بشر سمجھ میں نہیں آیا. اس میں سمجھا بشر اس کو کہتے ہیں جس کی دو ٹانگیں، دو کان، دو آنکھیں، ایک سر، دو ہاتھ، ایک زبان ہو، اور اگر گوری چمڑی سفید چمڑی ہو تو خوبصورت ہے. اس بادل کو کسی نے کہا نہیں کہ تم حیوان کی تعریف کر رہے ہو. یہ ساری چیزیں حیوانیت کی علامت ہیں. آنکھیں انسان کی ہے کیا دوسرے حیوانوں کی نہیں ہے؟ اس کی ٹانگیں ہیں دوسروں کو، اس کی دو ہیں، اسی کو چار ہے. اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہیں، ان کی تو مادر بڑی بڑی آنکھیں. میں نے کہا اگر یہ چیزیں حسن انسانی کا معیار ہے تو پھر سب سے بڑا کمرہ حسن کو دھمکی کو ملنا چاہیے. یہ حیوان کی تعریف کر رہے والا نا. آپ کے خیال میں بشر اس کو کہتے ہیں اس کی ساری پرواز ڈائننگ میز کے ڈائننگ ہال میں ہو، جس کی لائف کی پوری اسٹارٹ ہوتی ہے ڈائننگ میز پہ اور فنش ہوتی ہے باتھ روم پہ، جس کی پرواز پلیٹ تک ہو، دسترخوان تک ہو. قرآن کہتی جس کو کل انعام کہہ کے بھی چپ نہیں رہتا کل ہم حضور کہتا. یہی بیسک مشن ہے، یہی بنیادی غلط فہمی ہے. مولوی نے خود کا تقریبات کا معیار سمجھا، اس نے اپنے پریوار میں جھانکا کو سمجھا بطور مجھ جیسے ہوتے ہیں. اور مجھے اسی سے اختلاف ہے بطور مولوی صاحب آپ جیسے نہیں ہوتے، بطور ابو بکر صدیق جیسے ہوتے ہیں. تاریخ اسلام و علی لو تمام اور عقل حسین جیسے ہوتے ہیں. اور یہ قطرے ہے تو پھر سمندر کا کیا عالم ہوگا؟ یہ تو ستارے انسان کا کیا عالم ہوگا؟ میں جن کا نام لے رہا ہوں جو شاگرد ہے ان کے استاد کا کیا عالم ہوگا؟ یہ اجزاء ہے تو ان کے کل کا کیا عالم ہوگا؟ میں اس طرح کر رہا ہوں جو سلامہ نگرانی وصول کرنے کے لیے مریض کے گھروں کا تلاش کرتا پھرتا ہے. بشر وہ ہوتا ہے میرے عزیز دوستوں، میں کہا کرتا ہوں جو سب شدید ہو تو دھرتی حقیقت میں اس کا ماتھا چھوڑنا. بشر اس کو کہتے ہیں جو حق لکھے تو اللہ کی موضوع اطاعت کریں، جو پیغام دے تو ہوائے غلامی کریں، جنگل سے ہندو سے مخاطب ہو تو جنگل سے کہیں نہیں بات کرتے نظر آئے. اور یہ نہ کچھ تعلیم نہیں کر رہا، تاریخ کی سمجھ سے گواہ ہے. انسان اصحاب رسول کا گزر افریقہ کے جنگلات سے ہوا. لوگوں نے کہا میں آدم خور پرندوں کا مسکن ہے یہ جنگل بچیے گا ذرا، لیکن اصحاب رسول نے فرمایا بچے ہوں گے ان جنگل سے ڈرنے والے کبھی ہم بھی ڈرا کرتے تھے، لیکن ہمیں اللہ نے کیسا محلے بتا دیا. ہمارے استاد کامل نے ہمیں ایسی تعلیم دی اس ایک سے ڈرنا سکھا دیا. جب تک ہم نے اس سے ڈرنا شروع کیا تو پھر کائنات کی کسی شے سے ڈرنے کی گنجائش بھی باقی نہیں رہی. اسی جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کر غریبوں کو خطاب کروایا اصحاب رسول، غریبوں کو خطاب کروایا. فرمانے لگے غریبوں ہم ہماری نہیں سدائی ہے، ہم ہر جائی نہیں یکجائی ہے. ہم ہمارے عالم کی خطاب، ہم سب سے نہیں رب سے ڈرنے والے. میں چاہتا ہوں کہ یہ جملے یاد کر کے جاؤ. ہم سب سے نہیں رب سے ڈرنے والے ہیں، مجاہد نہیں مجاہد ہیں، زمین کراس نہیں سرفراز ہے. ہم نے یہاں کچھ دیر کے لیے اس پہ کرنا ہے جب تک ہم یہاں ہے حکم دیا جاتا ہے تو میں کہ جنگل خالی کر دو.
करते हैं, और आपके हुक्म पर तो कोई किराए का मकान भी खाली नहीं करता वली साहब, आपको कितने बचल का पहले इंसान बनना सीखिए, फिर आपका ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा, फिर इंशाल्लाह आपने कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आपने एतमाद आएगा और आप मानोगे रसूल ही का सबसे बड़ा बसर होता है, रसूल ही का सबसे बड़ा इंसान होता है, ताकि जिसको भी इंसानियत मिलती है इसकी गुलामी की निस्बत से मिलती है। मेरे भी दोस्तों, अभी ने कहा था बसर आसमान से नहीं जा सकता, सिद्दीक़ अकबर के पास आया मोहतरिफ बनकर, कहे अबू बकर उनकी हर बात मानते हो क्या, ये भी नहीं मानो, सारा वाक़या बयान किया, पूछा क्या हो सकता है कि एक लम्हे में इंसान आसमान से चला जाए, सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कहना क्या चाहते, अबू जहल ने कहा तुम्हारा कार्य यही कह रहा है, अब देखिए क्या हम ये भी मान लें और आप ये भी मान लेंगे, वो कह रहे हैं कि आपके हिस्से में अल्लाह ने मुझे फर्ज से आज तक बताया और सारे अल्लाह की इमारत की, जन्नत में खुश नसीबों को देखा, जन्नत में बद नसीबों का अंजाम देखा, ये सब कुछ हो गया एक ही सबके हिस्से में, क्या मान लोगे? सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया अगर उनकी जुबान से निकला है तो फिर हमारी सोच नहीं हुई कि गुफ्तार को देखा जाएगा, हम इससे भी बड़ी हकीकत मान बैठे हैं, हकीकत के मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा खालिक कायनात एक है, उन्होंने कहा सज्जे के लायक और इबादत के लायक एक है, कायनात को पैदा करने वाला, हवाओं को नज़्म से चलाने वाला, गाड़ियों को नज़्म से चलाने वाला, निजाम सुबह शाम में डिसिप्लिन पैदा करने वाला एक है। हालांकि हमने उसे नहीं देखा, मोहम्मद के कहने पर हमें इतना यकीन मिला कि अगर आंखों से देखो तो इतना यकीन नहीं मिलेगा जितना रसूल के कहने से यकीन मिल गया। तो फिर ये बात तो उसके सामने बहुत छोटी सी बात, या भी जाता है मालूम करता है। अब वो वक्त हमारे आलम के बदले में है और जैसे अल्लाह का रसूल मुंतजिर हो, अब उस वक्त को आकर देखा तो फरमाया रास्ता दे दो मेरे यार को, रास्ता दे दो मेरे अबू बकर को, यार रात नहीं हो बाकी का अभी रात से मेरे बाकी है, ये हिजरत से पहले का बात है, रास्ता दे दो मेरे रफीक को, आने दो जरा। अबू बकर करीब आ गए, अपने आलम ने मेरा रास्ता आकर बयान करना शुरू किया और अबू बकर हुजूर के हर वक्त के सदस्यता की लहरें लगाता गया, जहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरते हैं तवक्कुफ फरमाते हैं, अबू बकर कहता है सदस्यता। हुजूर ने जब बात मुकम्मल कर दी तो अबू बकर के विजदान ने फैसला दिया कि तेरी मेराज का तू लौह कलम तक पहुंचा और मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर तो सिद्दीक, आज के बाद अब तेरा टाइटल सिद्दीक होगा, अब तेरा खिताब सिद्दीक होगा कि तू उस बात की तस्दीक करता है जिस पर दुनिया सोचती है, तू उस बात की तस्दीक करता है जिस पर दुनिया सोचती है, लेकिन ये अल्लाह ने तुझे इज्जत की है और इंफरादियत अता की है कि तू अपनी सोच को मेरी सदाकत को कुर्बान कर देता है। फिर इंसानी जहन में ठोकर खाई, जब वो कहने कहा कि रवाना हुआ तो अब रुके, जब वहां पहुंचे तो फिर ये वो हो गए वो ये हो गए। अब कुरान की सुनिए, एक है सूरह बनी इस्राईल और दूसरे फिर अल्लाह की, जहाँ इब्तिदा हो रही है वहाँ इंतहा हो रही है। फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, पाक वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। आवाज हुआ ना, क्या आवाज हुआ? लेकिन यहाँ कुरान करीम ने बड़ा हसीन मैसेज दिया, बड़ा सची और बलीग इशारा दिया। एक तो ये बताया मेराज करने वाला, इस बुलंदी पे जाने वाला,
عبد کیا عبد. اور دوسرا یہ کہ جب وہ فرش پہ تھا تو عرش پہ انتظار تھی, جب عرش پہ پہنچا تو فرش سے, جب مسجد حرام میں تھا تو مسجد اقصی میں انتظار تھی, جب مسجد اقصی میں پہنچے تو مسجد حرام سے من المسجد الحرام الى المسجد الحرام, مسجد حرام تو مسجد اقصی تو فرام تو من الى اتھو اتھو ادھر ادھر یہاں سے یہاں الٹا اچھا بھائی یہ پالکا ملے گا نہیں کرنا کشتوں کی تجویز میں نے نہیں کری, میں تو کشتوں کا کافی تک نہیں ہوں, لیکن آپ مہارت پر مجبور نہ کیجیے نہ کسی کو گزارا کیجیے جتنا کہہ رہا ہے. تو پچھلا بنگالیوں کے لیے میں نے چار دن کی بات کر لی, میں نے خوش ہوتے تھے میں ابھی تک آپ دیر بات جانے میں چیزیں خوب دکھی تو آتا ہے اسی کو گزارا کیجیے. میرا علم بڑا محدود تھا نا دوستوں. تو یہ جو میں سمجھا رہا ہوں یہ شرام مسجد حرام کی مسجد ہے, اچھا نینل مسجد الحرام ہے. عالم کہاں ہے جہاں اللہ چاہتا ہے, اور اگر وہ ہر جگہ موجود ہوں تو پھر یہاں کہاں اور وہاں کیا, پھر سب سے آج تک کیا جانا, پھر تو پہلے تو وہاں موجود, جو یہاں نہیں ہوتا وہ وہاں جاتا ہے, اور جو ہر جگہ موجود ہے اس کے لیے یہاں وہاں نیم مہیلا کام تو اتھو اتھو ادھر ادھر یہاں وہاں یہ نہیں ہوا کرتا. اللہ ہر جگہ موجود ہے, اس کے لیے کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہفتے کے لیے سعودی عرب میں ہے, اگلے ہفتے لیبیا جائیں گے, تو تیسرے ہفتے اللہ تعالیٰ مصر کا دورہ فرمائیں گے, پھر اللہ تعالیٰ ایک ہفتے کے لیے پاکستان میں بھی تشریف لے آئیں گے. اگر کوئی ایسا تصور پیش کرے تو اس کی حماقت میں کچھ شک ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے. اس کے لیے یہ بات غیر فطری ہے, غیر اسلامی تو ہے ہی, غیر فطری ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام میں تھے تو مسجد اقصی میں انتظار تھی, اور جب مسجد اقصی میں تشریف لے گئے تو مسجد حرام سے جا چکے تھے. ہر جگہ موجود صرف اللہ کی بات ہے, اسلام آباد کا دلیل. اور میں رات کے سفر میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑا گفٹ لائے ہیں آپ کے لیے وہ ہے کہ آپ کو 5 مرتبہ دن میں شہادت حاصل ہوتی ہے نماز کی صورت میں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ نماز مومن کی معراج بنا دی. اللہ کی شفقت کا تقاضا کرنے کا کہ یہ 50 مرتبہ معراج کرے. لیکن جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں ان تجربات سے گزر چکا ہوں, آپ کو رعایت چاہیے رب العالمین سے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت چاہی. حق تعالیٰ نے فرمایا میرا معاملہ وہی ہے, آپ کی امت کے لیے تھوڑی سی تبدیلی کر دی, ترمیم کر دی, وہ 5 کریں میں 50 سے دیتا ہوں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کے ان حوالوں سے وہ بات سمجھ پائیں جو قرآن ہمیں سمجھانا چاہتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. بہت شکر گزار ہوں آپ سب حضرات کا. بجلی کے آنے جانے کے باوجود آپ کی توجہ میری طرف مرکوز رہی, پھر سے آپ تشریف بھی لائے. بات چہرے تو بہت دور سے آئے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی, انہیں بیٹھنے کی بھی شاید جگہ نہیں ملی, کھڑے ہوئے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں. تو آگے مطلب عالمی مجلس کافی رکوع کا نصیحت جماعت کے دن رفقا کی نعمتوں سے یہ پروگرام تشکیل کا ہے. میری دعا ہے اللہ انہیں اس سے زیادہ کام کی توفیق عطا فرمائے. جیسے علامہ عباسی صاحب مدعو فرما رہے تھے, عالمی مجلس کافی رکوع کا نصیحت جماعت میں آپ کی جانب سے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ دنیا میں توحید سنت, عظمت اصحاب رسول, عظمت اہل بیت رسول کے لیے ایک فکر دیا الحمدللہ, ایک سوچ دی, اور ہمارا یہ فکری سفر اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے انشاءاللہ. آپ سمجھے سمجھ آپ جا کر یہ فکری سفر جاری رہے. آپ اگر آپ ہمارے ساتھ کم سفر بنیے اور اس تعمیری اور فکری مشن میں اپنا حصہ شامل فرمائیے. میرے رفقات کو تنہا نہ چھوڑیے. اللہ نے جس کو جوانی دی ہے
توحید-sunnah.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الہ الا اللہ